الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وأزواجه وأولياء أمته أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وعلمناه من لدنا علما. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی وسلم. حمد و ثناء رب ذوالجلال اور ہدیہ درود و سلام بحضور سرور کائنات، فخر موجودات، شافع روز جزا، محبوب رب علا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پیش کرنے کے بعد، آج کی یہ عفت مآب تقریب جو آستان عظمت نشان آستانہ علیہ حسین آباد شریف پر جمعہ شریف کے پاکیزہ دن میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دین متین کی تعلیم و تبلیغ کے پاکیزہ حوالے سے انعقاد پذیر ہے. میری اور آپ سب حضرات کی یقیناً یہ خوشبختی ہے کہ کریم رب نے ایک مرتبہ پھر ہم جیسے عاجزوں، نکموں، گناہگاروں، پرخطاؤں کو اپنے گھر میں اپنے پیارے محبوب پاک کے دین متین کی تعلیم و تبلیغ کی محفل میں، اپنے پیارے محبوب کی تعریف و توصیف کی محفل میں، محبوب پاک کے پیاروں کی عزت و عظمت کے تذکروں کی محفل میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی. دعا ہے رب العزت اپنے محبوب پاک کی عزتوں کا صدقہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیاروں کی عظمتوں کا صدقہ ہم سب کی اس عاجزانہ حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے. میرا مالک آل رسول کی طہارتوں کا صدقہ ہمارے ظاہر و باطن کو پاک فرمائے، اور جن پاکان امت کے تذکرے کا سلسلہ جاری ہے انہی کی پاکیوں کا صدقہ میرا مالک ہمیں اس جہان میں بھی اور اگلے جہان میں بھی عزتوں، عظمتوں، رفعتوں سے بھرپور فرمائے. معزز سامعین، جس طرح کہ آپ احباب کی سماعتوں نے یہ لنگر پچھلے جمعے وصول فرمایا تھا کہ ہمارا گفتگو کا سلسلہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آل اطہار کے ایک بے مثل و بے مثال فرد سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام کے ذکر پاک کے حوالے سے جاری و ساری ہے. اور پچھلی نشست میں ہم نے امام موسیٰ کاظم پاک کے ذکر پاک کے حوالے سے آپ کے خاندانی تعارف، آپ کے بچپن،
اور خاص طور پہ آپ کی عبادت کے حوالے سے کچھ مناظر سمجھنے سمجھانے کی کوشش کی تھی، اور اس بات تک ہم پہنچے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو صرف نسب کے حوالے سے بے مثال نہیں، بلکہ یہ حسب کے حوالے سے بھی بے مثال ہے۔ یہ صرف اپنی نسبت کی وجہ سے شان والے نہیں، یہ اپنی محنت کی وجہ سے بھی شان والے ہیں۔ یہ صرف اس لیے شان والے نہیں کہ یہ خاندان رسول میں آئے ہیں، اگرچہ وہ بھی بہت بڑی عزت ہے، اس کے ساتھ ساتھ انہیں یہ شرف بھی حاصل ہے کہ میرے مالک نے جو معیار مقرر کیا ہے اپنے محبوبوں کا، اپنے پیاروں کا، وہ معیار بھی ان کی سیرتوں میں بے مثل و بے مثال نظر آتا ہے۔ پچھلی دفعہ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین کا ذکر بھی، اس آیہ مبارکہ کی تلاوت بھی اسی ارادے کے ساتھ کی گئی تھی کہ اس میں جو صفات اللہ نے اپنے محبوبوں کی بیان فرمائی ہیں، وہ صفات امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی سیرت میں بدرجہ اتم موجود ہے، اور آج بھی اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جس آیہ مبارکہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، یہ بھی اسی نیت کے ساتھ گفتگو کا آغاز کرنے کے لیے پڑھی گئی ہے کہ بلا شبہ رب تعالیٰ جس کو اپنا محبوب بناتا ہے، اپنا مقبول بندہ بناتا ہے، اسے یہ شان دے دیتا ہے کہ پھر اس کو صرف علم کتابی سے ممتاز نہیں کرتا، صرف پڑھنے اور پڑھانے والا علم اسے نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ جنہیں چن لیتا ہے انہیں من لدنک اور من لدنی من لدنا، انہیں اپنی بارگاہ سے بے مثل علم کا مالک بنا دیتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، پلے باندھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا، یا اللہ تعالیٰ جن پر راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، جن پر مہربان ہوتا ہے، اس مہربانی کا اعلان یہ نہیں ہوتا کہ اس کو کوٹھی بڑی ملے، گاڑی بڑی ملے، مال دنیا زیادہ ملے۔ یہ تو اللہ کافروں کو بھی دیتا ہے، لیکن کافروں پہ اللہ راضی نہیں ہے۔ کوٹھیاں آپ سے بڑی ہیں، گاڑیاں ان کے پاس بڑی ہیں، جائیدادیں بڑی ہیں، لیکن رب راضی نہیں ہے۔ رب راضی ہے جن سے رب پیار کرتا ہے، اس کی نشانیوں کا تذکرہ میں کر رہا ہوں کہ جن سے رب راضی ہوتا ہے انہیں علم لدنی کا مالک بناتا ہے، جن سے رب راضی ہوتا ہے انہیں ينفقون فی السراء والضراء، انہیں خوشی میں بھی خرچ کرنے کی توفیق دیتا ہے، غم میں بھی خرچ کرنے کی توفیق دیتا ہے، انہیں سکھ کی حالت میں بھی مخلوق کی خدمت کی توفیق دیتا ہے، پریشانی کی حالت میں بھی مخلوق کی خدمت کی توفیق دیتا ہے۔ اور جن پر رب راضی ہوتا ہے انہیں رب بدلہ دینے والا نہیں بناتا، جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اساڈے نال اس زیادتی کیتی آئی، اساں ود کے کر لئیے، اساں ویر لے لیا۔ یہ ویر لینے والا بننا یہ اللہ کی رضا کی نشانی نہیں۔ والعافین عن الناس، اللہ جن سے راضی ہوتا ہے انہیں مخلوق کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اور اسی طرح والکاظمین الغیظ، اللہ جن پر راضی ہوتا ہے، جن پر خوش ہوتا ہے، جن پر مہربان ہوتا ہے، جنہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہے، انہیں
غصہ نکالنے والا نہیں بناتا، کاظمین الغیظ، انہیں غصے کو پی جانے والا بناتا ہے۔ یہ دو آیات میں نے اکٹھی کی اس نیت کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ کہ ان آیات میں جتنی بھی صفات آئی ہیں، ينفقون فی السراء والضراء ہے، والکاظمین الغیظ ہے، والعافین عن الناس ہے، یا وعلمناہ من لدنا علما ہے، یہ جتنی بھی صفات عالیہ اللہ نے اپنے پیاروں کی، اپنے محبوبوں کی قرآن میں بیان فرمائی ہیں، میرے ممدوح جس کا ذکر ہم نے چھیڑ رکھا ہے، سادات کاظمیہ کے جد اعلیٰ، اور الحمدللہ ہمارے خاندان کو یہ شرف حاصل ہے کہ ہم آپ کے بیٹے حضرت اسحاق موافق کی نسل سے ہیں، اور اسحاق موافق کے باپ بے مثل باپ کا نام ہے سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی سیرت کو دیکھا جاتا ہے تو جو صفتیں میں نے محبوبین کی قرآن کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اگر ان صفتوں سے بھرا ہوا کوئی بندہ کسی دور میں وجود دیکھنا چاہے تو وہ کمال کا وجود سیدنا امام موسیٰ کاظم کی صورت میں نظر آتا ہے۔ یاد رکھیں، پہلی صفت ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ وہ لوگ جن کے پاس ہو، زیادہ ہو، سرا ہو، خوشی ہو، مال زیادہ ہو، اس حال میں بھی آکڑ کے شوم نہیں بن جاتے کہ اور بنائیں اور بنائیں اور بنائیں، بلکہ ينفقون، اللہ کے راستے میں اللہ کی مخلوق پر خرچ کر دیتے ہیں۔ والضراء، فرمایا دوسری صفت ان کی یا دوسرا پہلو ان کا یہ ہے کہ تھوڑا ہو جائے تو گھبرا نہیں جاتے، معاملات مالی اگر کمزور ہو جائیں تو یہ سوچ کے ہاتھ نہیں روک لیتے کہ میرے کو تے ہے ہی کچھ نہ، ہن میں کدو دیواں، میری تے اپنی واہ کوئی نہیں۔ اللہ دے جڑے میرے بیلی انہاں کو ہووے تمی دتی اوندے، نہ ہونا تمی دتی اوندے۔ یہ اللہ کے محبوبوں کی نشانی ہے، ہر کسی کے بس کی یہ بات جو اللہ کے پیارے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ فرماتا ہے یہ میں ان کی نشانیاں بتا رہا ہوں جن سے میں پیار کرتا ہوں، جو میرے محبوب ہیں، جڑے میں چنگے لگ دیں، انہاں دیاں نشانیاں این کہ وہ ہر حال میں خرچ کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، اور وہ یہ ہے کہ وہ ریا کے لیے خرچ نہیں کرتے، وہ خرچ کرتے ہیں ہر حال میں، لیکن ریا کے لیے خرچ نہیں کرتے، حرص کے لیے خرچ نہیں کرتے، نمود و نمائش کے لیے خرچ نہیں کرتے کہ اے آکھن بندے بھائی فلانا پیر بڑا سخی ہے، فلانا مولوی بڑا سخی ہے، فلانا چودھری بڑا سخی ہے۔ وہ خرچ کرتے ہیں تو حرص اور ریا کے لیے خرچ نہیں کرتے، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ ظاہری بات ہے، اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ جب کوئی بندہ اپنی ریا کے لیے خرچ کرتا ہے تو وہ ان پہ خرچ کرتا ہے جو اس کے پیارے ہوتے ہیں، جن کا اس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، جڑے اودے تابعدار ہوندے نے، انہاں دیندا ہے میرے گون اکثر، میرے قصیدے اکثر، گلی گلی میرا ڈھنڈورا پیٹیں گے۔ لیکن جب کوئی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہا ہوتا ہے، اسے یہ نہیں ہوتا کہ لینے والا کون ہے، جس پر میں خرچ کر رہا ہوں وہ کون ہے، بلکہ جو اس کے اپنے ہوتے ہیں وہ ان پر بھی خرچ کرتے ہیں، جو اس کے دشمن ہوتے ہیں ان پر بھی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا۔ یہ صفت لے کر جب ہم سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی سیرت پاک کا ملاحظہ کرتے ہیں تو اپنے نہیں، غیر، پیار کرنے والے نہیں، حسد کرنے والے، محبت کرنے والے نہیں، بغض رکھنے والے، غلامی کرنے والے نہیں، کینہ رکھنے والے، وہ حکمران اور ان کے چمچے اور ایلچے جنہوں نے ساری عمر بغض، حسد اور کینہ رکھا،
وہ بھی یہ لکھنے پر مجبور ہو گئے امام موسیٰ کاظم کی سخاوت کے حوالے سے کہ ہم نے اپنی نظر میں ایسا سخی جہان میں کوئی نہیں دیکھا کہ جس کے ہاں شرط ہی کوئی نہیں ہوتی تھی، جو آتا جب مانگتا جتنا مانگتا جیسا مانگتا، پوچھا بھی نہیں جاتا تھا کہ یہ کون ہے، اپنے اور دشمن کے فرق کے بغیر وہ سخی عطا فرما دیتے تھے۔ بلکہ ان کی سخاوت کے حوالے سے سیرت کی کتابوں میں یہ جملہ بڑا مشہور ہے کہ آپ کی عادت شریفہ یہ ہوتی تھی کہ آپ رات کو نکلتے، دن کو نہیں۔ دن کو ریا کا شائبہ ہوتا ہے، ریاکاری دکھانے کا شائبہ ہوتا ہے، رات کو نکلتے اور ہمیشہ اپنے ساتھ ایک تھیلا رکھتے جس میں درہم و دنانیر اور پیسہ اور انعامات اور نعمتیں ہوتی۔ تو اب ہوتا یہ کہ جو محتاج ملتا، جو غریب ملتا، جو مسکین ملتا، اسی کو تھیلے سے بھر بھر کے دیتے۔ اور یہ آپ کی عادت اتنی کثیر ہو گئی، اتنی عام ہو گئی، اور یہ دینا اتنا مشہور ہو گیا، اور لوگوں کو اتنا اس کے ساتھ فائدہ ہوا کہ جس گھر میں صبح کے وقت لوگ، غریب لوگ، کمزور لوگ اچھا کھانا کھا رہے ہوتے، یا اچھا پینا پی رہے ہوتے، یا اچھا کپڑا پہن رہے ہوتے، تو دوسرے یہ نہیں کہتے تھے کہ اس نے کل کوئی محنت کی ہوگی، یا اس نے ادھی کل کوئی دیاڑی چنگی لگ گئی ہے تے تاں آج چنگا پیا کھاندا ہے، یا ادھا کوئی کاروبار چنگا بن گیا تے تاں آج چنگا پیا کھاندا ہے۔ محلے والے، علاقے والے جس غریب کو اچھا کھاتا دیکھتے، اچھا پہنتا دیکھتے، اچھا پیتا دیکھتے، انہیں یہ شک بھی نہیں پڑتا تھا کہ یہ خود کما کے کھا رہا ہے۔ ایک ہی ہر بندے کی زبان پر لفظ ہوتا، لگتا ہے آج تھیلے والا سخی ادھر سے گزر کے گیا ہوا ہے۔ جن میں چنگیاں کھاندیاں وے دیان، چنگا پاندیاں وے دیان، کوئی نہ دے بھائی دی کوئی لاٹری نکلی ہے، یا اس نے کوئی محنت کر لی ہے، یا کوئی کوشش کر لی ہے۔ بلکہ حضرت کی سخاوت اتنی عام ہو گئی تھی کہ لگتا ہے جب کوئی اچھا کھاتا، غریب اچھا پہنتا، تو ساتھ والا یا محلے والا اسے دیکھتا تو کہتا لگتا ہے آج تھیلے والا بادشاہ ادھر سے گزر کے گیا ہے۔ تو حضرت کی وہ سخاوت کی عادت اور آپ کی عبادت کی عادت، یہ دونوں اس دور میں اتنی مشہور ہوئی ہیں کہ اگر کوئی کسی کو یہ کہتا کہ بھئی آج فلاں گلی سے بڑا سخی گزرا، بڑا سخی گزرا ہے، تو نام لینے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ موسیٰ کاظم گزرے ہیں، یا امام جعفر صادق کے بابا گزرے ہیں، یا امام جعفر صادق کے بیٹے گزرے ہیں، یا جناب علی نسل رسول کے فلاں امام گزرے ہیں۔ اگر کوئی لفظ جہان میں اس علاقے میں بولتا کہ بڑا سخی آیا تھا، تو لوگوں کے ذہنوں میں فوراً سمجھ میں آ جاتا کہ علی کا لال آیا تھا، موسیٰ کاظم آئے تھے۔ اور بالکل اسی طرح ایک اور لقب بھی آپ کا مشہور ہو گیا تھا، وہ تھا عبد صالح۔ عربی زبان کا لفظ ہے، عبد کہتے ہیں بندے کو، صالح کہتے ہیں نیک کو۔ آپ کی عبادت کا میں نے منظر پچھلے جمعے پر ڈسکس کیا تھا کہ حالت قید میں کیسی عبادت تھی۔ خوشی میں تو ہر کوئی عبادت کرتا ہے نا، جیل وچ کی ہو جائے عبادت آئی، وہ اس عبادت کی وجہ سے آپ کا یہ لقب عبد صالح بھی اتنا مشہور ہو گیا تھا کہ اگر کوئی بڑی بزم میں پوری دنیا میں یہ کہتا ہے کہ نیک بندے نے یہ کیا ہے، عبد صالح نے یہ کیا ہے، ہزاروں نیک ہوں گے، ہزاروں اچھے بندے ہوں گے، لیکن اگر کوئی نام لیے بغیر کسی کا کہتا کہ یہ کام عبد صالح کا ہے، یہ کہانی عبد صالح کی ہے، یہ کہانی یا یہ پیغام عبد صالح کا ہے، تو اپنے تو کیا دشمن بھی سمجھ جاتے کہ جو اس دور میں سب سے بڑا عبد صالح ہے، وہ شان اللہ نے موسیٰ کاظم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ انفاق فی سبیل اللہ فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس
علماء تفسیر نے لکھا ہے، علماء تحقیق نے لکھا ہے، علماء محبت نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کی ساری خوبیاں بے مثال ہیں۔ خاندان جو بے مثال ہوا، تو عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اور پھر نسل رسول میں سے یہ جو ہیں یہ افراد پھر بے مثل و بے مثال ہیں۔ پھر اگلی بات کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی نسل میں ساری خوبیاں کمال کی ہیں، لیکن 3 خوبیاں ایسی ہیں جن کا جوڑ پوری کائنات کے بسنے والے انسانوں میں کسی میں بھی نہیں پایا جاتا۔ ہر صفت ہی چنگی ہے، آل رسول دی ہر صفت چنگی، پھر انہاں چنیدہ لوگاں دی، منتخب لوگاں دی، انہاں تو بھی چنگی ہے، لیکن وہ ہر صفت اچھی ہونے کے باوجود 3 صفتیں ہی ہو جائیں جنہاں دا جوڑ جہان تے کوئی نہیں، یہ آل رسول دے خاصہ دی، اور انہاں چیز اس لیول دیاں نے کیڑی کیڑی؟ فرمایا پہلی صفت رج کے دینا۔ پہلی صفت آل رسول دا خاصہ کی ہے سخی ہونا۔ کی ہونا؟ یعنی اگر کوئی صحیح معنوں میں سید ہے، صحیح نسب سید ہے، صحیح نسل سید ہے، تو غریب ہو یا امیر ہو اس کی سخاوت میں کمی نہیں آتی۔ جس قابل ہوتا ہے اس کا ہاتھ دینے والا ہی ہوتا ہے۔ اور پھر ان میں سے یہ جو چنے ہوئے لوگ ہیں، یہ جو ائمہ اہل بیت ہیں، ان کی سخاوت کا تو یہ عالم ہوتا ہے کہ پھر جہان میں ان کے دور میں ان جیسا کوئی دوسرا سخی نہیں ہوتا۔ تو پہلی صفت جو علماء تحقیق نے لکھی ہے سادات کی، ائمہ اہل بیت کی، وہ یہ ہے کہ یہ سخی بڑے ہوتے ہیں۔ دوسری صفت کہتے ہیں، دوسری صفت ایسی جو اللہ نے حضور کی نسل کو دی ہے جس کا مقابلہ جہان میں کوئی خاندان نہیں کر سکتا، اس صفت کا نام ہے جرت۔ اس صفت کا نام کیا ہے؟ جرت۔ کوئی سید بزدل نہیں ہوگا، کوئی سید بزدل نہیں ہوگا، اس کے دل کی جو جرت ہے وہ ہمیشہ قائم رہے گی۔ اور پھر ان میں سے یہ چنے ہوئے ائمہ اہل بیت، تو ان کو تو وہ جرت نصیب ہے کہ سارے جہان کی جرتیں اکٹھی ہو جائیں تو ایک امام کی جرت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور تیسری بڑی چیز جو خاصہ ہے نسل رسول کا، اور اگر کوئی نسل رسول کا فرد اس سے دور ہے تو اسے احتیاط کرنی چاہیے، اسے اس طرف جانا چاہیے۔ فرماتے ہیں تیسری صفت ہے آل رسول کا علم۔ کیا صفت ہے آل رسول کی؟ تیسری صفت کیا ہے؟ علم۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کو شرف عطا کیا ہے کہ علم کا مرکز، علم نافع کا مرکز اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں آل رسول کو بنا رکھا ہوا ہے۔ اور پھر ان میں سے یہ چنے ہوئے 12 ائمہ اہل بیت، ان کا علم تو پھر اتنا علم ہے کہ خود علم ان کے دروازے کی خیرات لیتا ہے، خود علم ان سے آ کے مانگتا ہے کہ مجھے عطا کریں۔ علم سوالی لگتا ہے، یہ عالم نہیں لگتے، یہ علم کو بانٹنے والے ہیں، یہ علم کو عطا کرنے والے ہیں، یہ علم کو دینے والے ہیں۔ تو یہ تینوں صفتیں ذہن میں رکھیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی سیرت سامنے رکھیں۔ ابھی ہم بات کر رہے ہیں صرف انفاق پر، سخی ہونے پر، خوشی میں بھی دیتے ہیں، غم میں بھی دیتے ہیں، اور حالت آپ کی یہ ہے کہ جدھر لوگ اچھا کھائیں بندے کہنے لگتے ہیں انہوں نے یہ کما کے نہیں کھا رہے، یہ موسیٰ کاظم کی عطا کا کھا رہے ہیں۔ اور میں نے پہلے کہا کہ یہ جب سخاوت کرتے ہیں نا تو یہ اپنی ذات کے لیے نہیں کرتے، ہرس کے لیے نہیں کرتے، ریا کے لیے نہیں کرتے، اس واسطے نہیں کرتے فلانا میرا لگدا ہے تے ان میں دیواں، اسی تے عشر بھی دینا ہوئے تے ان دیندے ہیں جڑا اپنا کمی ہوئے، صدقہ بھی دینا ہوئے تے ان نہیں دیندے ہیں جدے نا پھیری کو متبول بھی ہوندہ ہے بڑیا ان دئیے۔ یہ زکوٰۃ عشر کی بات نہیں ہو رہی، ویسے سخاوت کی بھی بات ہو رہی ہے۔ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بات ہے میں کہہ رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں کہ ہم جو خرچ کرتے ہیں ہمارے میں ہرس ہوتی ہے، نمود ہوتی ہے، نمائش ہوتی ہے، ریا ہوتی ہے، انا ہوتی ہے۔ یہ جب خرچ کرتے ہیں یہ ہرس اور انا کے لیے نہیں کرتے، اللہ کی رضا کے لیے کرتے۔
ساڑی تے عادت ہے زکاة کٹ کے بندے پہ ہوئیے کہ پھر یو کمی یا وہ منگتا آ جاوے جس تو اڈے آکھے نہ لگو نہ دیاں پرسو تے انکام آکے آن کے منہ چاہ کے آ گیا ہوں لیندی واری گپ گپ پہ کرندی واری روڑا پن ہے ساڈا تے اڑا ہے لیکن سنو امام موسیٰ کاظم خرچ کرتے تھے ادا کے لیے نہیں اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی رضا کے لیے اور اس کا صرف ایک مرحلہ اور ایک منظر سمجھ جائیں تو مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا فرمایا تھا دیتے تو تھے سب کو کسی کو تھیلے سے کچھ کسی کو تھیلے سے کچھ یہ کوئی ایسا اچنبے کی بات نہیں ان کے غلام بھی مسلوں کے نیچے سے جان کو دیتے ہیں یہ کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں حضور پیر پٹھان کے بارے میں معروف ہے لانگری صاحب کہتے ہیں میں نے جب بھی مانگا ہے مسلح کے نیچے سے نکال کے دیا جتنا مانگا ہے ادھر سے دیا ہے یہ بابا برکت علی صاحب کے بارے میں سارا جان جانتا ہے مسلح کے نیچے سے چلتا رہتا تھا یہ شان ہے ان کے نوکر کی سرکار کا عالم کیا ہوگا یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں کہ تھیلا کیا کیا دے جاتا تھا تھیلا بڑا کچھ دے جاتا تھا وہ تھیلا کو تیرا میرا تھیلا تو نہیں تھا نا علی کے بچے کا تھیلا تھا سیدہ زہرا کے شہزادے کا تھیلا تھا تو تھیلے سے ہر کسی کو وہ ملتا تھا کسی کو کچھ کسی کو کچھ کسی کو کچھ لیکن امام موسیٰ کاظم کے بیٹے امام رضا میں جن کا ذکر پچھلے دنوں میں کر چکا ہوں آپ نے یہ بات بیان فرمائی کہ میرے والد کا یہ معمول تھا کہ خرچ تو کرتے ہی کرتے تھے دیتے تو تھے ہی تھے لیکن جب انہیں پتا چلتا تھا کہ فلاں بندہ میری دشمنی کر رہا ہے میرا گلہ کر رہا ہے میرے بارے میں بڑا بکواس کر رہا ہے بڑی گستاخی کر رہا ہے میرے بارے میں بہت کچھ کہہ رہا ہے ایسا جو مجھ میں نہیں ہے زیادتی کر رہا ہے سانتے پتہ لگے تھے سوٹے لے کے چڑھ جائیے نا تو امام جعفر صادق آپ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بابا کا یہ معمول تھا کہ جب سنتے تھے کوئی بندہ آ کے بتاتا یا اطلاع پہنچتی کہ فلاں بندہ بڑی انگاری پیا کر دائی بڑے بکواس پیا کر دائی سڑن تو حسد تو آپ اس کے لیے صرف انعام نہیں بھجواتے تھے اس کے لیے سارا تھیلا بھجوا دے جو دشمنی کرتا وہ پورا تھیلا اور اس میں کم و بیش 1000 درہم آپ فرماتے ہیں وہ بیچتے اور تھیلے کے سمیت بیچ دیتے تھے اب دشمن کی بات سن کے گلہ سن کے اس کو انعام سے نوازا کیوں جاتا ہے اس لیے کہ یہ خرچ کرتے ہیں تو اپنی ریا کے لیے خرچ نہیں کر رہے ہوتے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہے ہیں اور یہ وطیرہ ہے ان کا یہ سیرت ان کی آباء و اجداد سے آ رہی ہے آپ نے سن نہیں رکھا کہ حضرت مولا کائنات جناب علی المرتضیٰ تک بات پہنچی کہ فلاں بندہ آپ کا گلہ کر رہا ہے آپ نے کھجوروں کا بھرا ہوا ٹوکرا بھیج دیا نے کہا جی حضرت میں تے گلہ پیا کرنا تے تساں کھجوراں گل دیتی ہے نا فرمایا تو میرے تے دے نہیں پیا کرنا ہے نا احسان ہی پیا کرنا ہے گلہ پیا کرنا ہے میرے گناہ پہ دھوپ دین تے میں احسان دا بدلہ چنگی شئی نال ہی دینا ہے نا میں اس واسطے کھجوراں بھیج رہے ہیں کہ تیرا بھلا ہو جاوے تیرا فائدہ ہو جاوے یہ وطیرہ ہے اس خاندان کا کہ اپنے تو اپنے غیروں کو بھی نواز دیتے ہیں اس لیے کہ یہ نوازتے ہوئے یہ نہیں دیکھتے کہ میری انا کا کیا بنے گا یا میری ریا کا کیا بنے گا یہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ مجھے اللہ کی رضا حاصل ہونی چاہیے اور ایک جملہ میرے سامنے آ گیا ہے اس کو ابن خلقان نے بھی لکھا ہے ابن جوزی نے بھی لکھا ہے امام موسیٰ کاظم کی سخاوت کے حوالے سے اور کیسی سخاوت ہے بہرے بے کراں ہوتے ہیں خرچ کرتے ہیں کیسے انداز میں خرچ کرتے ہیں اخلاق کردار تو اعلیٰ ہے یہ پہلو ذرا دیکھیں آپ ایک دفعہ مدینہ پاک میں تشریف فرما ہیں تو ایک غلام جو کہ ایک باغ میں کام کرتا ہے ساری اس کی محنت اسی باغ میں ہے اس نے اپنی مزدوری سے کچھ کما کے کچھ بچا کے ایک دن حلوہ بنایا میٹھی چیز کوئی بنائی وہ میٹھی چیز لے کے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور آگے کہتا ہے صحیح میں نے 10 دن یا 15 دن یا مہینہ اپنی مزدوری میں سے کاٹ کاٹ کے میں نے رکھا ہے اور میری یہ خواہش تھی کہ میں کوئی چیز بنا کے رسول اللہ کے بیٹے کی نظر کروں میں آپ کی خدمت میں نظر کروں اب اگلا جملہ بڑا سمجھنے والا ہے اللہ کرے میں سمجھا جاؤں امام موسیٰ کاظم نے فرمایا تو نے یہ میرے لیے اتنی محنت کیوں کی میرے لیے اتنی کوشش تو نے کیوں کی مجھے کوئی کمزوری نہیں ہے معاملات سارے ٹھیک ہیں
اب اس غریب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے کہا حضور میں نے صرف یہ محنت اس لیے کی کہ آپ رسول اللہ کی اولاد ہیں, آپ نبی پاک کے بیٹے ہیں, حضور کے شہزادے ہیں. میں نے حضور کی محبت کی وجہ سے آپ کی یہ خدمت کرنا چاہیے. کوئی میرا ذاتی معاملہ نہیں ہے, کوئی ذاتی میرا تعلق یا ذاتی اس قسم کا میرا مسئلہ نہیں پھنسا ہوا. میں مزدور ہوں, اپنا کام کرتا ہوں. میں نے 2 مہینے کی بچت کر کے یہ میٹھی چیز صرف اس لیے بنائی کہ آپ رسول اللہ کے شہزادے ہیں, آپ راضی ہوں گے تو رسول اللہ راضی ہوں گے. بیٹا راضی ہو تو باپ راضی ہوتا ہے. یہ کہنے کی دیر تھی, دریائے سخاوت جوش میں آیا. فرمایا ٹھیک ہے تو نے پیار کیا, اب تیرے پیار کا انداز بھی دیکھنا اور میرے پیار کا انداز. آپ نے پوچھا یہ بتا تو کس چودھری یا کس مالک کے باغ میں کام کرتا ہے؟ اس نے کہا حضرت میں فلاں بندے کے باغ میں کام کرتا ہوں, اس نے مجھے خریدا ہوا ہے اور میں اس کا مملوک ہوں, میں اس کی ملکیت ہوں. مجھے باغ پہ لگائے تب بھی کرنا ہے, کسی اور کام پہ لگائے تب بھی کرنا ہے. حضرت اٹھے گئے اس کے ساتھ اور فوراً جا کے وہ جو اس کا مالک تھا جس نے اسے خریدا ہوا تھا اس سے جا کے کہا بھئی جو مرضی ہے تیری وہ قیمت لے لے, اس بندے کو اپنی غلامی سے آزاد کرا, جو مرضی ہے تیری. اس نے کہا حضرت یہ ریٹ ہے, یہ معاملہ ہے, یہ اس کی قیمت ہے, تو میں نے اتنے کا خریدا ہے لیکن اب میں نے بیچنا کوئی نہیں اتنے کا, میں نے بیچنا زیادہ ہے. آپ نے کہا میں نے اسی لیے تجھے یہ نہیں کہا کہ 100 کا دے دے 200 کا دے دے, ورنہ تو خریدار اپنی مرضی کا ریٹ لگاتا ہے. تو میری مرضی کا نہ لگا رہے, تو اپنی مرضی کا ریٹ لگا. کتابوں میں آتا ہے کہ اس نے کوئی 5 گنا قیمت جو ہے وہ اس غلام کی بڑھا دی, یہ سوچ کے کہ بھائی جذبات کا معاملہ ہے اور جذبات اور تجارت کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں ہوتا. حضور نے فرمایا تجارت کرنی ہو تو ٹھنڈے دماغ کے ساتھ کیا کرو, جذبات میں تجارت نہ کیا کرو. اس نے یہ کہا کہ 5 گنا بڑھاتا ہوں, نہیں مانگیں گے, نہیں لیں گے, مسئلہ ختم ہو جائے گا. اس نے جو ہی 5 گنا بڑھائی, امام موسیٰ کاظم نے وہ ساری اس کو فوراً عطا فرمائی. اب دے دی اسے. اس کے ذہن میں یہ تھا کہ ابو موسیٰ کاظم اس کو اپنی نوکری میں رکھیں گے, اپنی خدمت میں رکھیں گے, اور بھی بہت سے لوگ ہیں خدمت میں, یہ بھی وہیں پہ آستانے پہ خدمت کرے گا, حضرت کی زمینوں میں کام کرے گا. حضرت خود بھی زمیندار تھے, زمیندارہ کرتے تھے امام موسیٰ کاظم کا. جو خاندانی نظام تھا, جو معاشرتی نظام تھا, زمیندارہ کیا کرتے تھے, زمین میں کام کرتے تھے. اس کے ذہن میں تھا میرے باغ میں نہیں کریں گے تو ان کے باغ میں کام کریں گے, میری زمین میں کام نہیں کریں گے تو ان کی زمین میں کام کریں گے. صدقے جاؤں اس سخی کی سخی نسل کے, جو ہی خریدا ایک قدم نہیں اٹھایا, اور اس کو بھی اور اس کے دوسرے نوکروں کو بھی گواہ بنا کے کہا تم سارے گواہ ہو جاؤ, میں نے اسے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں آزاد کر دیا. ان کے ذہن میں تو بات یہی بہت تھی کہ بندے کو خریدا ہے, 1 منٹ کے لیے خدمت نہیں لی اور فوراً آزاد کر دیا ہے. لیکن کوئی کیا جانے یہ کتنے بڑے سمندر ہوتے ہیں, یہ کتنے بڑے سخی ہوتے ہیں. ينفقون فی السراء والضراء, سخاوت محمدی کے وارث ہیں. اما السائل فلا تنہر کے وارث ہیں. آتیناک الکوثر کے وارث ہیں. صرف اسے آزاد نہیں کیا بلکہ اور کرم فرمایا. فرمایا غلام تو بیچ دیا ہے, باغ بھی بیچنا چاہتا ہے. غلام تو بیچ دیا ہے, جس باغ میں یہ کام کرتا تھا وہ باغ بھی بیچنا چاہتا. بڑا سیانا بندہ تھا. اس نے کہا جس طرح یہ سودا چل رہا ہے اس طرح پھر تو کبھی سودا نہیں چلے گا, میں 5 گنا بڑھا رہا ہوں. یہ سوال بھی نہیں کرتے, پھر بھی دے دیتے. اسے کہا جناب ہو گیا نہ بھی بیچنا تو ہن بیچنا ہے. آ جڑا سبب ہون لگدا پے ویدا نا سودا آنج کر کے پیا ہوندا ہے بھئی کوئی جرا نہیں کوئی باس نہیں, میں کمڑا مول کر چھڑنا تسی اوہی دے چھڑ دیو. اس کہ اگے ناس بھی بیچدا نا تے ہن میری صلاح بن گئی ہے باغ بیچنے دی. آپ نے فرمایا بتا. اس نے اپنی مرضی کے مطابق 5 گنا 7 گنا 10 گنا جتنا وہ بڑھا سکتا تھا اس نے بڑھائی. حضرت نے فوراً عطا فرمائی, لے لے. اب اس کے ذہن میں اس نے مبارکباد پیش کی, حضرت مبارک ہو میرا باغ بہت اچھا ہے, آپ نے خرید لیا, اللہ آپ کو اس میں برکتیں دے, بہت نفع دے گا, یہ کھجوریں بڑی اچھی ہیں, یہ نسل بڑی اچھی ہے. یہ کہنے کی دیر تھی کہ میرے امام کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی, اور اسی غلام کو جسے پہلے آزاد کروایا تھا اسے بلا کے کہا اس کی یہ باتیں میرے سننے والی نہیں, یہ تیرے سننے والی ہیں.
اس نے کہا حضور مالک آپ ہو باغ کے، میں یہ باتیں کیسے سنوں گا، ہو سکتا ہے میری ڈیوٹی آپ کہیں اور لگا دیں۔ فرمایا ڈیوٹی ویوٹی کوئی نہیں ہے، جس طرح تجھے آزاد کیا ہے اسی طرح یہ باغ خرید کے تیری ملکیت میں بھی دیتا ہوں، اور یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میں یہ جو کچھ کر رہا ہوں اپنی ریا کے لیے نہیں، اللہ کی رضا اور محمد عربی کی عزت کے لیے کر رہا ہوں۔ یہ ہیں امام موسیٰ کاظم، رسول اللہ کے 7ویں بیٹے، رسول اللہ کے 7ویں پیڑھی اڑا بادشاہ موسیٰ کاظم کے باپ امام جعفر صادق، ان کے باپ امام محمد باقر، ان کے باپ امام زین العابدین، ان کے باپ امام حسین، اور رسول نے کہا حسن بھی میرا بیٹا ہے، حسین بھی میرا بیٹا ہے۔ ابناءنا و ابناءکم، یہ صرف ایک جھلک ابھی سخاوت کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں، ورنہ یہ تو بحر ذخار ہیں۔ کون انسان یہ ہمت رکھے، یہ طاقت رکھے کہ ان کی عزتوں کو، ان کی عظمتوں کو کما حقہ بیان کر سکے۔ آج دل میں یہ تھا کہ سخاوت کے ساتھ ساتھ میں آپ کے علم لدنی کے کچھ مناظر پیش کرتا کہ اللہ جن پر راضی ہوتا ہے انہیں علم بے مثال بھی عطا کرتا ہے اور علم لدنی بھی عطا کرتا ہے، اور امام موسیٰ کاظم جو کاظمی سادات کے جد اعلیٰ ہیں، اللہ نے انہیں علم لدنی کی کتنی دولت سے مالا مال فرمایا تھا۔ بہرحال وقت مکمل ہوا، انشاءاللہ پھر بیٹھیں گے تو یہ سلامی بھی ضرور عرض کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور یہ جو کچھ میں بولتا ہوں، پڑھتا ہوں، ان کی سیرتیں آپ تک پہنچاتا ہوں، اس کے بنیادی طور پر 2 مقاصد ہوتے ہیں۔ ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کی عزت ہمارے سینوں میں گھر کر جائے، ان کی محبوبیت ہمارے سینوں میں آ جائے، ان کا عشق ہمارے سینوں میں آ جائے، اور دوسرا مقصد ہمیشہ یہی ہے کہ ان کی سیرت سے ہمیں سبق حاصل ہو، ہم اس راستے پہ چلیں، ہم وہ طریقہ اپنائیں جو طریقہ امام ہمیں عطا کر کے گئے ہوئے۔ وہ اگر سخاوت کا طریقہ دے کے گئے ہیں تو ہمیں بھی شوم نہیں بننا چاہیے، کرنا وہی ہے جو کچھ تیرے پاس ہے، لیکن بخیل مت بن، لینے والا مت بن، منگتا مت بن، ينفقون کے راستے میں تو آنا، خرچ کرنے والا بن، مخلوق خدا کی بہتری کرنے والا بن، جو تیرے پاس ہے وہ خرچ کر، نہیں پیسہ نا، تیرے پاس علم ہے وہ خرچ کر، تیرے پاس دانائی ہے وہ خرچ کر، جو کچھ